بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے ناموس رسالت پہ گفتگو کی تھی، آپ نے سماعت فرمائی۔ عمران خان کی گرفتاری کا آج تقریباً دوسرا روز ہے اور بہت سارے فیس بک اور یوٹیوب پہ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ابھی بہت دیر گئے، جب دن گزر چکا تھا تو وکلاء کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی۔ انہوں نے جو سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنی تھی اس پہ دستخط وغیرہ کروانے تھے۔ سارا دن اتوار کا بھی اور پیر کا بھی پولیس نے ملاقات کی ہیں، جیل والوں نے اجازت ہی نہیں دی۔ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وکلاء کو اپنے کلائنٹ تک رسائی جو ہے وہ تو ہر شخص کا حق ہے کہ اسے اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، عدالت میں چیلنج کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بہرحال جس طرح کا فیصلہ ہوا اس پہ تو میں عرض کر چکا ہوں، اور فیصلے کا جو حشر ہوا ہے عوام میں، وکلاء میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس پہ جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ فیصلہ کرنے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ عدلیہ کی توہین کروا رہے ہیں، عدلیہ کی نہیں، پاکستان کی توہین کروا رہے ہیں۔ پاکستان بھی نہیں، وہ اسلام کی بھی توہین کروا رہے ہیں کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ کوئی بھی ہو فیصلہ حق اور انصاف کا کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ جج نے جو کچھ کیا وہ ساری قوم نے دیکھا۔ جج نے اپنی طرف سے 3 سال کی سزا اور 5 سال کی نااہلی اور پی ڈی ایم کو فری ہینڈ دیا کہ لو بھئی اب تم اکیلے ہو میدان میں، الیکشن لڑو اور جعلی الیکشن کرواؤ اور الیکشن کے ذریعے دوبارہ حکومت میں آ جاؤ اور کہو کہ پھر ہم 5 سال کے لیے آ گئے۔ لیکن عوام نے جو اشر کیا ہے، خان اندر ہے، پارٹی لیڈر بہت سارے روپوش ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کارکن ہزاروں کی تعداد جیلوں میں ہیں، لیکن پشاور اور حویلیاں کے حلقوں میں عوام نے پی ڈی ایم کو اڑا کے رکھ دیا۔ وہ حلقے جہاں مسلم لیگ جیتتی تھی، جو جے یو آئی کا حلقہ تھا جیتا ہوا، اس میں جے یو آئی کی صفوں میں بھی صف ماتم بچھا ہوا۔ مولانا پریشان ہے۔ مولانا تو ویسے پہلے ہی کہہ رہے تھے، جب سے مولانا اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے وہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، 2 سال 3 سال آگے بھی جا سکتا ہے۔ جب مولانا اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت مولانا روز کہتے تھے یہ اسمبلی ناجائز ہے، یہ اسمبلی بالکل ایک دن بھی چلنی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب سے مولانا کے صاحبزادے اور پارٹی اقتدار میں آ گئی ہے، گورنریاں مل گئیں، وزارتیں مل گئیں، اس وقت سے مولانا اب الیکشن کے بالکل حق میں نہیں۔ الیکشن کے لیے اجلاس کیا گیا کامن انٹرسٹ کا، صوبائی اجلاس کر کے کہا گیا کہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اب مردم شماری نئی جو ہے اس کے لیے حلقہ بندیاں، اور حلقہ بندیوں کے لیے قومی اسمبلی کی 2/3 میجارٹی، نہ ہوگا نومن تیل اور نہ رادہ ناچے گی۔ اتنے خوف زدہ الیکشن سے یہ کیوں تھے؟ اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ پشاور اور حویلیاں میں جو ان کا اشر ہوا 14 جماعتوں کا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خان باہر ہو یا اندر ہو، جیل میں بھی ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ خان کے خطرے سے جان چھڑانے کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ ایسے ہی نہیں تھا۔ ان کے
رات میرا خیال خوابوں میں بھی خان آتا ہے اب، ان کے دن بھی پریشان، راتیں بھی پریشان، پریشانی اس بات کی کہ 16 مہینے تو گزر گئے، اب کچھ دن اقتدار کے بغیر رہنا پڑے گا، اور اقتدار کے بغیر ان کو رہنے کی عادت نہیں ہے۔ نواب شاہ میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، 40 کے قریب افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہوئے، اور شہباز شریف اور ساری قیادت قصور میں کھڑی ہو کے سٹیج پہ بھنگڑا ڈال رہی تھی۔ شہباز شریف بھنگڑا اس لیے ڈال رہا تھا، اور اس نے خود کہا، بیانات اخباروں میں چھپے، کہ اتنا بڑا اجتماع دیکھ کے 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی تھکاوٹ اتر گئی۔ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں نکال کے، قوم پوری سوگ میں ہے، شہباز شریف بھنگڑا ڈال رہا ہے۔ یہ ان کے نزدیک انسانیت کی قدر ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم تھوڑا بہت بھی حیا اور غیرت والا ہوتا تو وہ کہتا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے بیچارے، ناحق سفر پہ نکلے ہوئے تھے، 16 مہینے میں، پہلے 35 سال میں کچھ نہیں کر سکے، پھر اب 16 مہینے میں مزید بیڑا غرق کر دیا۔ گھر گھر سیاپا پڑا ہوا اپنے بجلی کے بلوں کا، مہنگائی کا، اور ایک پاپولر لیڈر کو، مقبول ترین لیڈر کو جیل میں بند کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ عوام میں نکلو، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جلسوں کا تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ ایوب خان سے لے کے بھٹو اور ضیاء الحق سے مشرف تک سرکاری پروٹوکول میں جو جلسے ہوتے ہیں ان میں عوام کہاں سے آتے ہیں یہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ بہرحال عوام، عمران خان ان کے لیے ایک ہوا بن چکا ہے، اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے ان کے تمام جھوٹے چور ڈاکو لیڈروں کے مقابلے میں، اکیلا تنہا ڈٹ گیا۔ نہ اس نے ملک سے بھاگنے کی کوئی کوشش کی، نہ اس نے کوئی NRO لینے کی کوئی کوشش کی، نہ اس نے جھکنے کی۔ وہ ڈٹا ہوا ہے اور اسے اٹک جیل میں توڑنے کے لیے پھینکا ہے۔ لیکن جو مل کے آئے ہیں یا جو جاننے والے ہیں، وہ جو خبریں دے رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایسے اقدامات سے، ایسی سختیوں سے ٹوٹنے والا شخص نہیں ہے۔ اگر وہ یہ جیل کی سختیاں جھیل گیا، کھڑا رہا، تو مستقبل میں کوئی لیڈر اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ یہ بچے کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے ان کی کرنے والوں کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔